بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو بہت خوبصورت اور پکیزہ تھا۔ وہ ٹوپیاں اور ٹوکریاں بنا کر بیچتا تھا۔ ایک دن وہ بازار میں ٹوپیاں بیچنے بادشاہ کے محل میں گیا۔ جب ایک خوبصورت شہزادی نے اسے محل میں دیکھا تو اس نے اپنے نوکر کو بھیجا اور اس نوجوان کو بلوایا۔ نوجوان نے سوچا کہ شاید شہزادی کچھ خریدنا چاہتی ہے۔ وہ نوکرانی کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ نوکرانی دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ شہزادی برہنہ ہو کر سامنے آئی اور کہنے لگی کہ اے خوبصورت نوجوان، میرے قریب آ کر میری خواہش پوری کر۔ نوجوان نے کہا، اے شہزادی، اس رب سے ڈر۔ شہزادی نہ مانی اور دھمکیاں دینے لگی کہ اگر تم نے مجھے مطمئن نہ کیا تو میں بادشاہ سلامت کے پاس ایسی حالت میں جاؤں گی اور کہوں گی کہ اس نوجوان نے زبردستی میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب وہ نوجوان بہت پریشان ہوا اور کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ اچھا، مجھے نہانے کی اجازت دے دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم یہی نہا لو کیونکہ تم بھاگ جاؤ گے۔ تم اس نوکرانی کے ساتھ جا کر 40 فٹ اوپر محل کی چھت پر نہا لو۔ نوجوان راضی ہوا اور اوپر چلا گیا، جہاں اس نے دیکھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کے ذہن میں سوائے 40 فٹ چھلانگ لگانے کے اور کوئی حل نہیں تھا۔ اس نے چھلانگ لگاتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، مجھے تیری نافرمانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ منظور ہے کہ میں 40 فٹ نیچے کود کر مر جاؤں، لیکن تیری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ نوجوان نے چھلانگ لگا دی۔ خدا کی طرف سے ایک فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ، اس نوجوان کو بچاؤ۔ فرشتے نے اس نوجوان کو اپنے پروں میں لے کر آرام سے نیچے اتارا۔ نوجوان بہت خوش ہوا اور ساتھ ہی اس نے شکرانے کی نفل ادا کی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اگر چاہے تو مجھے اس کام سے آزاد کر دے۔ اے رب، مجھے کچھ عطا فرما تاکہ میں آرام سے بیٹھ کر کھا سکوں اور تیری عبادت کر سکوں۔ اس کی درخواست قبول ہوئی اور جس فرشتے نے اسے بچایا وہی سونے کی بوری لے کر آ گیا۔ اس نوجوان نے پھر سجدہ شکر ادا کیا اور کہا کہ اے میرے رب، یہ سونا رزق کا حصہ ہے جو مجھے اس دنیا میں ملنا تھا، اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ اس اجر کا حصہ ہے جو مجھے دنیا میں ملنے والا ہے اور اس کی وجہ سے آخرت میں میرا اجر کم ہو جائے تو مجھے یہ حصہ نہیں چاہیے۔ ایک غائبانہ آواز اس نوجوان کو آئی کہ یہ سونا جو تمہیں دیا گیا ہے صبر کا 70واں حصہ ہے جو آپ نے اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ نوجوان نے کہا، اے میرے آقا، مجھے ایسے خزانے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ قائم رہے۔ میں نے اپنی تنخواہ میں کمی کر دی ہے۔ ویسے جب نوجوان نے یہ کہا، تمام سونا ایک ہی وقت میں غائب ہو گیا۔